اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني وغطيت به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت
الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لمهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطوية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فبطل منه جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد
فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه فلا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام اللهم اكتبنا من زوار الحسين عليه السلام واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين عليه السلام اللهم احشرنا تحت لواء الحسين عليه السلام اللهم احشرنا في زمرة الحسين عليه السلام اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد مولا علی ماں ہے کل کائنات کا مولا علی ماں ہے کل کائنات کا ظہر ہے دو جہان میں حق کی صفات کا ظہر ہے دو جہان میں حق کی صفات کا بستر دیا رسول نے اللہ نے رضا انعام یہ ملا ہے فقط ایک رات کا انعام یہ ملا ہے فقط ایک رات کا علی امام ہے اللہم صل علی محمد وآل محمد یہ نواب کربلا پر خلوص تحفہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أنا مجنون الحسين أنا مجنون
مجنون الحسین انا 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 مجنون الحسین شبیر کا میں ہوں دیوانہ شبیر کا میں ہوں دیوانہ موت مجھے سینے سے لگا انا مجنون الحسین انا مجنون الحسین انا مجنون الحسین انا مجنون الحسین شبیر کی دست قدرت میں عیسیٰ سے زیادہ قدرت ہے عیسیٰ سے زیادہ قدرت ہے ہاتھوں کا ہنر پھر کیا ہوگا گہوار میں جب یہ طاقت ہے گہوار میں جب یہ طاقت ہے فکر اس نے جو بالوں پر پائے فکر اس نے جو بالوں پر پائے جھولے سے لپٹ کر کہنے لگا انا مجنون الحسین انا مجنون الحسین انا مجنون الحسین انا مجنون الحسین سر کب سے رکھا ہے سجدے میں تسبیح کی کیا تعداد ہوئی تسبیح کی کیا تعداد ہوئی سجدے میں رسول اکرم کو تھی فکر کہاں ان باتوں کی فکر کہاں ان باتوں کی جب تک کہ نواسا پشت پہ تھا جب تک کہ نواسا پشت پہ تھا کہتا رہا دل پیغمبر کا انا مجنون الحسین انا مجنون الحسین انا مجنون الحسین انا مجنون الحسین چہرے کی سیاہی نور بنی مقتل کی طرف جب جون چلا مقتل کی طرف جب جون چلا اور آخری لمحے میں پایا شبیر کے زانوں کا تکیا شبیر کے زانوں کا تکیا آرام ملا جب درد اٹھا آرام ملا جب درد اٹھا ہر زخم نے کھل کر دی یہ صدا انا مجنون الحسین انا مجنون الحسین انا مجنون الحسین انا مجنون الحسین ہم کرب و بلا کے دیوانے جب تعزیہ لے کر چلتے ہیں جب تعزیہ لے کر چلتے ہیں عاشور کے دن بھوکے پیاسے مظلوم کا ماتم کرتے ہیں مظلوم کا ماتم کرتے ہیں گر کے صدائیں دیتا ہے گر گر کے صدائیں دیتا ہے بہتے ہوئے خون کا ہر قطرہ انا مجنون الحسین انا مجنون الحسین انا مجنون الحسین انا مجنون الحسین آج خدا کی جانب سے کعبے کو اجازت مل جائے کعبے کو اجازت مل جائے مکے کی زمین کو چھوڑ کے وہ خود کرب و بلا میں آ پہنچے خود کرب و بلا میں آ پہنچے ہر وقت حسین کے روضے کا ہر وقت حسین کے روضے کا ہر وقت حسین کے روضے کا یہ پڑھ کے طواف کرے کعبہ انا مجنون الحسین انا مجنون الحسین انا مجنون الحسین انا مجنون الحسین شبیر کا میں ہوں دیوانہ شبیر کا میں ہوں دیوانہ
لگا انا مجنون الحسین انا مجنون الحسین انا مجنون الحسین انا مجنون الحسین پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے ایک گٹھری میں قاسم کی مادر پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے ایک گٹھری میں قاسم کی مادر پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے ٹکڑے ٹکڑے ہوا ان کا دلبر پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے ٹکڑے ٹکڑے ہوا ان کا دلبر پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے شب میں دولہا تھا جس کو بنایا دوپہر میں وہ گٹھری میں آیا شب میں دولہا تھا جس کو بنایا کیوں نہ دل پہ چلے ماں کے خنجر کیوں نہ دل پہ چلے ماں کے خنجر پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے ایک گٹھری میں ایک ماں کی دولت لائے ہے رن سے چن چن کے حضرت ایک گٹھری میں ایک ماں کی دولت پھر بھی بیوہ کہائے مقدر پھر بھی بیوہ کہائے مقدر پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے کل تو ہاتھوں پہ مہندی لگائی پھر ہتھیلی کیوں خون سے سجائی کل تو ہاتھوں پہ مہندی لگائی آج آغوش میں اس کو رکھ کر آج آغوش میں اس کو رکھ کر پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے ایسی قسمت کسی نے نہ پائی جیسی کبرا کی بارات آئی ایسی قسمت کسی نے نہ پائی ہے قیامت کا خیمے میں منظر ہے قیامت کا خیمے میں منظر
کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے، پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے، جسم گھوڑوں سے روندا گیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے جنازہ ہوا تھا، جسم گھوڑوں سے روندا گیا تھا، کس طرح چین پائی یہ مادر، کس طرح چین پائے یہ مادر، پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے، پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے، سر کو ڈھونڈو میرے نازنی کے، بوس لوں گی میں اس کی جبی کے، سر کو ڈھونڈو میرے نازنی کے، پر وہ زینب سے بس اتنا کہہ کر، پر وہ زینب سے بس اتنا کہہ کر، پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے، پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے، لاش کا ٹکڑا ٹکڑا اٹھایا، ماں کو پھر بھی نظر سر نہ آیا، لاش کا ٹکڑا ٹکڑا اٹھایا، ایک امید دل میں جگا کر، ایک امید دل میں جگا کر، پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے، پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے، کہہ دو ناظم یہ قاسم کی ماں سے، سر تھنے سے پہ ملتا کہاں سے، کہہ دو ناظم یہ قاسم کی ماں سے، ہر عزادار رویا یہ کہہ کر، ہر عزادار رویا یہ کہہ کر، پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے، پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے، ایک گٹھری میں قاسم کی مادر، پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوا ان کا دل بر، پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے، پیار کرنے کو سر ڈھونڈتی ہے، سورہ فاتحہ۔ قریب لاشے قاسم جو پہنچے سرور دین، قریب لاشے قاسم جو پہنچے سرور دین، تو اس حال میں آیا نظر وہ جسم حسین، کہ تھوڑی دیر تو آ ہی سکا نہ دے او یقین، کہیں تھا کچھ ہوا جسم دست پاتے کہیں، کہیں تھا کچھ ہوا جسم
جسم دست و پات کہیں نکاح بھر کے شہیدی زمین پہ بیٹھ گئے جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے لبوں پہ صبر کی بندش تھی دل میں حشر بپا اٹھائے بڑھ کے زمین سے کٹے ہوئے آزاد نہ جانے کیسے تن منتشر کو جمع کیا ابا پہ رکھ کے اٹھایا جنازہ قاسم کا ابا پہ رکھ کہ اٹھایا جنازہ قاسم کا لرزتے ہاتھوں پہ جیسے پہاڑ اٹھائے ہوئے چلے حسین سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے چلے حسین سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے مگر یہ سوچتے جاتے تھے دل میں صرف نبی نظر چلا تھا تو خیمے کے در پہ تھیں بھابے حرم میں پہنچوں گا جب لے کے لاش قاسم کے بجائے لاش کو دیکھیں گے خون بھری گٹرے بجائے لاش کو دیکھیں گے خون بھری گٹرے پہ سر کو دیکھ کے یوں پائمال کیا ہوگا میرے حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا بہرحال میرا ماں کا حال کیا ہوگا حرم میں پہنچے تو دیکھا کہ حشر ہے برپا بلک رہی ہے سکینہ خاموش ہے کبرا تڑپ کے مان سوئے لاشائے پہ سر دیکھا جگر کو تھام کہ بولی یہ کیا ہوا بھیا جگر کو تھام کہ بولی یہ کیا ہوا بھیا میں یہ تو جانتی تھی سر کٹائیں گے قاسم یہ کیا خبر تھی کہ یوں واپس آئیں گے قاسم کیا خبر تھی کہ یوں واپس آئیں گے قاسم کہا امام نے بھابی نہ کیجے اس کا ملا ہوا شہیدوں میں ممتاز کا یہ نہیں ہے قسمت قاسم ہے جسم کا یہ حال
حسین ہو کے حسن سب کی ایک قسمت ہے، حسین ہو کہ حسن سب کی ایک قسمت ہے۔ خدا کا شکر کرو لاش قاسم تو گئے، ہماری لاش تو لائے گا بھی رن سے کوئی، پھر اس پہ ہوگا یہ طرفہ سے ستم بھی ہے بھاگے، کہ نوچ لے گی لباس بدن بھی فوج شقی، کہ نوچ لے گی لباس بدن بھی فوج شقی، جھلستی ہوگی ہوا دھوپ بھی کڑی ہوگی، ہماری لاش یوں ہی دست میں پڑے ہوگی، جھلستی ہوگی ہوا دھوپ بھی کڑی ہوگی، ہماری لاش یوں ہی دست میں پڑے ہوگی، ہماری لاش یوں ہی دست میں پڑی ہوگی، پڑی بلاش قاسم جو بر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بر علی و اولاد علی صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا، النبی المؤید و رسول المسدد، المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صلوات پر محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہ باغ خلد نہ دامان حور خلق کیا، نہ کوہ طور بنائی نہ طور خلق کیا، بنایا دہر کو جب اس بنانے والے نے تو سب سے پہلے محمد کا نور خلق کیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں، فرشتے ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں، کہا خدا نے علی سے بنا کے جنت کو، اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں، کہا غدیر پہ خالق نے مصطفیٰ سے کہ ہم علی کے ذکر پہ نعمت تمام کرتے ہیں، تمہارے ہاں جو اماموں سے کام ہو نہ سکے ہمارے ہاں وہ علی کے غلام کرتے ہیں، ضرور پر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم، مرب کائنات، کہ جو ہماری شہر سے زیادہ قریب، جو کن کہتا ہے تو فیکون کی منزل آ جاتی ہے، اور بعد از خدا تمام تحفہ درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔
कलाम महकम में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि परवरदिगार तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे से मदद तलब करते हैं। गुज़िश्ता मजलिस में हम बात कर रहे थे कि न कुरान अहले बैत से अलग, न अहले बैत कुरान से अलग। कुरान उस वक्त तक समझ नहीं आ सकता जब तक दामने अहले बैत को हम नहीं थामे। बेशक। और कुरान नाम ही अहले बैत के अमल का है, अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि अहले बैत अमल करते हैं तो कुरान की आयतें नाज़िल होती हैं। ये वो महकम कलाम है कि समझने के लिए दर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर आना बहुत ज़रूरी है। और परवरदिगार आलम ने अजब अंदाज रखा है कि जब इब्तिदाई कुरान को हम देखते हैं तो इब्तिदाई कुरान में आगाज़ कुरान उस मशहूर व मारूफ सूरह मुबारका से हो रहा है कि जिसको हम सूरह फातिहा या सूरह अलहम्द कहते हैं। फजीलत में कितनी बड़ी ये सूरह मुबारका है कि हमने एक बार इसकी तिलावत की तो इतना सवाब मिला कि गोया हमने एक बार कुरान खत्म कर लिया। और आप देखिए कि इस फर्श अज़ा पर कि जहाँ हम और आप आकर बैठते हैं, हम कितना सवाब कमाते हैं। हमारे हर अमल का सवाब जो है वो इस फर्श अज़ा पर हमें कई गुना ज़्यादा मिलता है। मगर ये जो फातिहा हम पढ़ते हैं कि इधर मजलिस की इब्तिदा हुई, हमने फातिहा पढ़ी, इधर ज़ाकिर ने आकर मजलिस पढ़ी, हमने फातिहा पढ़ी, इधर मजलिस ख़त्म हुई, आपने ज़ियारत में फातिहा पढ़ी, तो 3 ख़त्म कुरान का सवाब तो एक मजलिस में हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। और इतनी अजीमशान सूरह मुबारका है कि जिसको हम सूरह फातिहा या सूरह अलहम्द कहते हैं कि परवरदिगार आलम ने 1-2 नहीं बल्कि 10 नामों से इसको पुकारा है। कहीं पर इसको फातिहा कहा, कहीं पर इसको हम कहा, कहीं पर इसको शाफिया कहा, कहीं इसको आफिया कहा, कहीं इसको दाफिया कहकर पुकारा, अल अजीम भी इसका नाम है, फिर उसको उम्मुल कुरान कहकर पुकारा। ये कुरान की माँ जो है वो सूरह अलहम्द है। और उसके बाद परवरदिगार आलम ने इसको ये मर्तबा और फजीलत अता की है कि सूरह मुबारका 2 मरतबा नाजिल हो रही है। एक मरतबा मक्के में नाजिल हुई, एक मरतबा मदीने में नाजिल हुई। और इसी वजह से इस सूरह मुबारका एक नाम जो है वो सबा मसानी भी है कि इसको सबा मसानी यानी 2 मरतबा नाजिल होने वाला सूरा जो है वो कहा गया है। और इतनी फजीलत है कि आप देखिए कि ये 7 आयतें जो हम सूरह फातिहा या सूरह, इसलिए हुक्म है सूरह फातिहा का कि जब सूरह फातिहा की तिलावत की जाए तो इसको रुक रुक कर ठहर को पढ़ना कहा गया है। अगर हम इसको तेज पढ़ते हैं तो आप देख लीजिए नमाज बातिल है अगर सूरह फातिहा को तेज पढ़ा जाए। आप रुक कर ठहर कर, और किस लिए ठहर कर पढ़ें कि जब आप एक आयत पढ़ेंगे, हमने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पहले हमने उसकी रबूबियत का ऐलान किया और ऐलान के साथ इकरार किया कि वो कैसा रब है कि जो आलमीन का रब है। और आलमीन कितना वसी है कि आलमीन को समझने के लिए दर मौला कायनात पर आए कि मेरा मौला कहता है कि परवरदिगार आलम ने, तुम ये ना समझो कि ये फकत एक ही आलम है, परवरदिगार आलम ने 18,000 आलिमों को पैदा किया। और वो 18,000 आलमीन कितना वसी होगा कि जो ये जानता है कि 18,000 आलमीन को परवरदिगार आलम ने पैदा किया, वो ये भी जानता है कि मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। तो जब हम सूरह फातिहा की इब्तिदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमद है उस पाक रब की जात पर जो आलमीन का रब है। आलमीन हम समझने से कासिर हैं, हम समझते हैं फकत यही जमीन, यही आसमान, बस यही आलम अल्लाह ने बना दिया। नहीं, आलमीन को समझने के लिए भी दरे मौला कायनात पर आए तो फिर पता चलेगा कि यह आलमीन कितना वसी है। और उसके बाद हम उसकी रहमानियत का, रहीमियत का तस्करा करते हैं कि वो फकत रब्बुल आलमीन नहीं है बल्कि वो इतना रहीम है कि तुम्हारे गुनाहों को बख्शता हुआ नजर आता है। और फकत तुम्हारे गुनाहों को नहीं बख्शता बल्कि वो रहीम भी है, तुम पर रहम भी करता है। और उसके बाद हमने कहा मालिक यौमिद्दीन कि वो उस दिन का मालिक है कि जब जज़ा और सज़ा का दफ्तर जो है वो खुला हुआ होगा। और फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि परवरदिगार तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। यहाँ पर मैं आकर रुक कर उस मंजिल की जानिब जाऊंगी कि सूरह अलहम्द है, मौला कायनात है,
ابن عباس ہیں. ابن عباس نے کہا کہ مولا آج آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کریں. اب ابن عباس بیٹھے ہیں، تمام دن گزر گیا، تمام رات گزر گئی، مگر فاتحہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی کہ ابھی تو لفظوں کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے. تو ابن عباس نے کہا کہ مولا تمام رات گزر گئی، ابھی تو ان الفاظ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی. تو علی نے مسکرا کر کہا کہ ابن عباس اگر 70 اونٹ بار کر دیے جائیں اور یہ زندگی ختم ہوتی چلی جائے، علی تفسیر بیان کرتا چلا جائے گا، علی کی زندگی ختم ہو جائے گی مگر فاتحہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی. پھر ایک سائل نے سوال کیا، کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ پروردگار عالم نے اور بھی اتنے بڑے بڑے سورہ مبارکہ کلام برحق میں موجود ہیں، سورہ بقرہ ہے، سورہ یاسین قلب قرآن ہے، عروس قرآن سورہ رحمان ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے واجب عبادات میں سورہ فاتحہ کو جو ہے وہ قرار دیا کہ آپ اس کی تلاوت کی، اس کے بغیر جو ہے وہ نماز مکمل نہیں، آپ کی کوئی عبادت مکمل نہیں. آپ نماز کو قصر کر لیجئے، آپ نماز چھوٹی پڑھ لیجئے، شکرانے کی پڑھ لیجئے، آپ کوئی حاجت کی نماز پڑھ لیجئے، کوئی زیارت کی نماز پڑھ لیجئے، آپ نماز مختصر کر سکتے ہیں، آپ کی صورت جو ہے وہ، مگر سورہ فاتحہ کو لازم ہے پڑھنا، اس کے بغیر وہ نماز ہے ہی نہیں. چاہے وہ محمد والے محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. ہم کوئی بھی نماز پڑھیں، چاہے وہ نماز حاجت ہے، چاہے وہ واجبات ہے، چاہے وہ نماز شکرانہ ہے، تو ہم سورہ فاتحہ کو لازم پڑھیں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سورہ فاتحہ ہم نہ پڑھیں اور ہماری نماز ہو جائے. نہیں، اللہ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب قرار دیا ہے کہ ہمارے لیے واجب ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا. تو کسی نے یہی سوال معصوم سے کیا، کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے سورہ مبارکہ کلام برحق میں موجود ہیں، عروس قرآن ہے، قلب قرآن ہے، سورہ بقرہ ہے اور اتنی سورہ مبارکہ ہیں، تو کیا وجہ ہے یہ سورہ فاتحہ اس میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی نمازوں میں اس کو شامل کرو اور اس کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہے. تو معصوم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ میرے مولا علی سے جب یہ سوال کیا تو مولا نے کہا کہ تو یہ بتا کہ تو نے حروف تہجی جو ہے وہ تجھے معلوم ہے؟ کہا کہ ہاں مولا معلوم ہے. کہا پڑھیں؟ کہا مولا بارہا پڑھیں. کہا کہ یہ بتا کہ اس میں مذکر بھی ہوتے ہیں اور مؤنث بھی ہوتے ہیں؟ کہا کہ ہاں مولا. کہا کہ اچھا یہ بتا کہ الحمد میں کتنے الفاظ ہیں؟ کہا کہ مولا الحمد میں 5 لفظ ہیں، الف لام ہ میم اور دال. کہا کہ اچھا یہ بتا کہ اس میں کتنے مذکر ہیں اور کتنے مؤنث ہیں؟ اب جب مولا نے یہ پوچھا کہ کتنے مذکر ہیں اور کتنے مؤنث ہیں تو جو سوال کرنے والا ہے وہ جواب دینے سے قاصر نظر آیا. کہا کہ مولا مجھے معلوم نہیں ہے کہ الحمد کے الفاظ میں کتنے مذکر ہیں اور کتنے مؤنث ہیں. تو مولا نے مسکرا کر کہا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ الحمد میں کتنے مذکر ہے. کہا کہ الحمد 5 حرفوں کا، 5 حروف تہجی کا مجموعہ ہے جس میں 4 مذکر لفظ ہیں اور 1 مؤنث ہے. کہا کہ جب آپ الحمد کہتے ہو تو گویا پروردگار عالم نے ان ہستیوں کی شان کو، ان ہستیوں کی فضیلت کو سورہ فاتحہ میں رکھا ہے کہ جب آپ مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں تو گویا آپ قصیدہ اہل بیت پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ فاتحہ صلی اللہ محمد، یہ فاتحہ فقط سورہ مبارکہ سورہ حمد نہیں ہے بلکہ یہ قصیدہ آل محمد، اور اس انداز میں قصیدہ آل محمد ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پروردگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب کس چیز کے لیے مدد طلب کرتے ہیں؟ کوئی تو بات ایسی ہے کہ یہ آیتیں کہہ رہی ہیں، اب ہر آنے والی آیت جو ہے وہ اگلی پچھلی آیت کو واضح کر رہی ہے. ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ پروردگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب اگلی آیت کہہ رہی ہے کہ کس چیز کے لیے مدد طلب کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار ہمیں تو صراط مستقیم پر قائم رکھنا. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں صراط مستقیم تک پہنچا دے یا ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. صراط مستقیم تو موجود ہے، اور کیسا صراط مستقیم موجود ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بنی نو انسان اگر ایک راستے پر سے گزر رہے ہوں اور اس راستے پہ جاتے ہوئے علی دوسرے راستے پر مڑ جائیں
تو تم اس راستے پر نہ چلنا جہاں دوسرے لوگ جا رہے ہیں، بلکہ اس راستے پر مڑنا جہاں علی جا رہا ہے. نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ. اور یہی تو ہم دعا مانگتے ہیں 5 وقت مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر کے، پروردگار ہمیں تو اس صراط مستقیم پر قائم رکھنا. کسی نے ختمی مرتبہ سے سوال کیا، اصحاب کا مجمع ہے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر رسول پر رسول تشریف فرما ہے. ایک صحابی نے کھڑے ہو کر سوال کیا، کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ صراط مستقیم کیا ہے. کہا یہ کون سا راستہ ہے، کیا اس دنیا میں کوئی راستہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. تو جناب ختمی مرتبہ نے ایک مرتبہ جیسے ہی اس تفسیر کو بیان کرنا چاہا تو کیا دیکھا کہ علی جو ہے وہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں. جیسے ہی مسجد نبوی میں علی کو آتا ہوا دیکھا، خدا کے رسول نے اپنے ہاتھ کے اشارے کو علی کی طرف کر کے کہا ھذا صراط مستقیم، کہ یہ صراط مستقیم ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے. اور ہم دعا مانگتے ہیں پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا. اور پھر دیکھیے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ ہمیں اس راستے پر قائم رکھنا، اور اگلی آیت واضح کر رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا. کس صراط مستقیم پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، پالنے والے ان لوگوں کا راستہ کہ جہاں تو نعمتیں نازل کر رہا ہے. اور کتنی نعمتیں آپ پوری کائنات میں اس پوری زمین پر آپ دیکھ لیجئے، اور کوئی گھر آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ جہاں نعمتیں آ رہی ہیں، جہاں نعمتوں کا تسلسل ہو رہا ہے. ایک ہی گھر ہے جس کو خانہ سیدہ کہا گیا. نبی کی شان کا کلام تار صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. ایک ہی گھر ہے جہاں نعمتیں طواف کر رہی ہیں، جہاں نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور اس انداز میں نازل ہو رہی ہیں کہ اگر آسمان سے ستارہ بھی اترتا ہے تو وہ در سیدہ کی چوکھٹ کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور جب در سیدہ کی چوکھٹ کا طواف کرتا ہے تو شہزادی جو ہے وہ شکر کا سجدہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. شان بی بی فاطمہ الزہرا پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اس انداز میں نعمتیں نازل ہو رہی ہیں کہ پروردگار عالم ان ہستیوں کی مناجات کو بھی اس انداز میں قبول کرتا ہے کہ کہیں سے خوان نعمت آ رہے ہیں، کہیں سے لباس جنت آ رہے ہیں، کہیں سے کوثر کا پانی آ رہا ہے، کہیں سے پروردگار عالم وہ مرتبہ عطا کر رہا ہے کہ اگر دنیا میں مٹی سے زیادہ حقیر کوئی شے نہیں ہے، مگر جب مٹی بھی ان کے گھر کا طواف کرتی ہے تو ان کو ابو تراب بنا دیا ہے. یہ ہے وہ ہستیاں کہ جہاں پروردگار نعمتوں کا نزول کر رہا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں انعمت علیہم، کہ پروردگار ان لوگوں کا راستہ کہ جہاں تو نعمتیں نازل کر رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ نعمتیں کتنی ہیں، ہم ان نعمتوں کو کبھی گن نہیں سکتے، ان کا شمار نہیں کر سکتے. جو ہم دن و رات اپنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے نعمتیں گنی؟ اور کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ نعمتیں جو ہمیں پروردگار عالم ان کے وسیلے سے دے رہا ہے، یہ نعمتیں کب مکمل ہوئیں؟ یہ زمین بن گئی، آسمان بن گیا، چاند و ستاروں کے قندیلیں روشن ہو گئیں، یہ دریا بہہ گئے، یہ سمندر پروردگار عالم نے بنا دیے، نسیم سحر کے جھونکے چل رہے ہیں، پھولوں کی مہک بھی آ رہی ہے، پہاڑوں کی بلندی بھی ہے، یہ وجدانی بھی نظر آ رہی ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کائنات اتنی مزین اور آراستہ اتنی سجی ہوئی ہے، یہ اتنی نعمتیں کب مکمل ہوئیں؟ کس منزل پر پروردگار عالم نے ان نعمتوں کو تمام کیا ہے؟ تو انہی سورہ فاتحہ کی آیاتوں سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں ہم یہ ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وہیں ہم پروردگار عالم کی اس آیت کو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم کہہ رہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ ہم نے آج دین کامل کر دیا اور نعمتیں تمام کر دی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. نعمتوں کا آغاز سورہ فاتحہ میں ہو رہا ہے، بے شک. اور نعمتوں کا اختتام مقام خم غدیر پر ہو رہا ہے. اور کس مقام پر، کس منزل پر ہو رہا ہے کہ جہاں امت مسلمہ ایک منزل پر اکٹھی نظر آ رہی ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور کس انداز میں نظر آ رہی ہے کہ حاجی خدا کے گھر کا طواف کر کے آ رہے ہیں،
اور جیسے ہی طواف کر کے آ رہے ہیں مقام خم غدیر پر ادھر سے آیتوں کا قافلہ چلا ہے اور اس انداز میں چلا ہے کہ آج جبرائیل نے خلاق دو عالم کی وردی پہنی ہوئی ہے اور آج نہ رسول کو یاسین کہا، نہ مدثر کہا، نہ طٰہٰ کہا، بلکہ آج رسول کو عہدہ رسالت سے مخاطب کر کے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول کہہ دیجئے، اگر آج نہ کہا تو گویا کار رسالت سر انجام نہیں۔ اور جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہم آخری آیت کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم کہہ رہا ہے اب یعصمک من الناس، کہ ہم تجھے انسانوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے، کہ گویا یہ اعلان اتنا قیمتی ہے کہ ایک جانب حکم ہو رہا ہے کہ اگر تم نے اعلان نہ کیا تو کار رسالت سر انجام نہیں دیا، اور میرے حبیب اعلان کرنا تمہارا کام ہے، انسان کے شر سے محفوظ رکھنا ہمارا کام ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے کہ ادھر سے حکم آیا، ادھر خدا کے رسول نے ایک عجب فقرہ کہا کہ پالان شتر کا ممبر تیار کیا جائے۔ آج اعلان بھی نرالا ہے، آج ممبر بھی نرالا ہے۔ اور علامہ اظہر حسن کا ایک بہت خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ کچھ یاد رہے یا نہ یاد رہے، رسول کے الفاظ چاہے بھول جائیں، مگر مقام خم غدیر کا ممبر جو ہے وہ قیامت تک یاد رہے گا۔ نہ کبھی ایسا ممبر کسی نے دیکھا، نہ کبھی ایسا مولا کسی نے دیکھا۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ ادھر اعلان ہوا اور ادھر رسالت نے مؤذن کو بلا کر کہا کہ اپنی اذان میں حی علی خیر العمل کا اضافہ کرو۔ ادھر اذان میں حی علی خیر العمل کا اضافہ ہوا، ادھر لوگ پلٹ کر واپس آنے لگے اور اس انداز میں پلٹ کر آئے کہ کوئی دائیں سے آیا، کوئی بائیں سے آیا، کوئی شمال سے آیا، کوئی جنوب سے آیا۔ جب سب ایک مرکز پر جمع ہو گئے تو خدا کے رسول نے پالان شتر کے ممبر پر سوار ہو کر ایک جانب علی کو کھڑا کیا، دوسری جانب جبرائیل امین ہے، امت مسلمہ ہم تنا گوش ہے، سورج نصف نہار کی منزل پر ہے۔ یہاں ایک اور جملہ علامہ اظہر حسن کا کہ سب حاجی ہیں، خدا کے گھر کا طواف کر کے آ رہے ہیں، اچھائی اور برائی میں تمیز کر رہے ہیں، شیطان کو کنکر مار کر اچھے اور برے میں تمیز کر رہے ہیں، اور سب کے سر منڈے ہوئے ہیں، کسی میں بال برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اور اس منزل پر ایک دیوانہ شاعر بھی بیٹھا ہوا یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ پالان شتر کا ممبر ہے، صاحب ممبر بیٹھا ہوا ہے، ایک جانب علی ہے، ایک جانب جو ہے جبرائیل ہے، امت مسلمہ سامنے ہے، عجیب منظر ہے۔ تو کہنے والا رک نہ سکا، کہا کہ اب دور جام ہو کے لگی ہے چلا چلی، مٹ جائے کفر و شرک کا نقش خفی جلی، کھل جائے اہل بزم کے دل کی کلی کلی، ہر منہ و تن سے نکلے صدائے علی علی، ایسے میں وہ پلا میرے ساقی میرے دھنی، دستے خدا سے خاص نجف میں جو ہے بنی، اسرا کی شب جو پردہ معراج میں چھنی، اور پیتے رہے ہیں جس کو پیمبر وہی پلا، اور خود پنجتن نے جس کو پیا ہے وہی پلا۔ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب میں خانے کا ساقی ہے، پلانا شروع کرتا ہے، باتوں باتوں میں پلائی، آنکھوں آنکھوں میں پلائی، کچھ کہہ کر پلائی، کچھ ہنس کر پلائی۔ جب میں خانے کے ساقی نے دیکھا کہ لوگوں کا نشہ اپنے عروج پر پہنچ گیا تو ترابی ساغر کو ہاتھوں پر بلند کیا اور پھر بے ساختہ کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ عجب منزل ہے، کائنات کا امام، کائنات کا مولا، کہ اعلان ولایت مقام خم غدیر میں ہو رہا ہے، اور کتنا قیمتی اعلان ہے کہ تمام رسول کی رسالت کا دار و مدار اس اعلان پر ہے۔ میرے حبیب کہہ دیجئے، اگر آج نہ کہا تو گویا کار رسالت سر انجام نہیں دیا۔ اور خدا کے حبیب نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں۔ آپ دیکھیے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، اور جناب عیسیٰ سے لے کر تمام امت مسلمہ تک جناب رسالت مآب جو ہیں وہ ہر ایک کے مولا ہیں، اور اگر رسول ہر ایک کے مولا ہے تو علی ہر ایک کا مولا ہے۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر تمام امت مسلمہ جب رسول کو مولا مانتی ہے تو علی کی ولایت کا بھی تو یہی تو اقرار ہے کہ جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اور کتنا قیمتی اعلان ہے کہ پروردگار کہہ رہے ہیں میں تمہیں انسان کے شر سے محفوظ رکھوں گا،
اور انسان نے کب شرط پیدا کیا کہ جب قرآن نے کہا سالہ سائل بعذاب واقعہ، کہ جب اس سائل نے عذاب مانگا، اور کیا کہہ کر مانگا، کہا کہ رسول تم نے، یا رسول خدا آپ نے علی کو مولا اپنی مرضی سے بنایا یا خدا کی مرضی سے بنایا؟ میں تو جب مانوں گا کہ جب آسمان سے پتھر آئے گا۔ اور جب اس نے عذاب مانگا، ادھر مانگا ادھر اللہ نے دینے میں دیر نہیں کی، ادھر مانگا ہے ادھر عذاب آیا ہے، اور اس طرح عذاب آیا ہے کہ ادھر وہ مانگا ہے ادھر وہ ابابیل آئی ہے۔ اور کون سی ابابیل آئی ہے؟ کہ جو ابراہا کے لشکر میں موجود تھی، مگر حکم الہی سے اللہ نے اپنے پاس واپس بلا لیا تھا، اور اس کو بھیجا، کب بھیجا؟ کہ جب علی کی ولایت کا منکر سامنے آیا تو اللہ نے اس کا انتقام اپنے ہاتھ سے لیا۔ اور پھر قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ادھر عذاب مانگا گیا ادھر عذاب آنے میں دیر نہیں لگی، کہ گویا علی نے توحید کو بچایا اور توحید نے ولایت کو بچایا ہے مقام خم قدیر میں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا برشان علی مرتضی امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ کہتے ہیں جس کو حیدر و صفدر وہی امام، جو کعبے کے صدف کا ہے گوہر وہی امام، بے فصل ہے وسیع پیمبر وہی امام، مخلوق کردگار کا عقدہ کشا بھی ہے، رہبر بھی ہے، امام بھی ہے، پیشوا بھی ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ سورہ فاتحہ اس لیے پروردگار عالم نے نمازوں میں واجب رکھی ہے کہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں ان کی فضیلتیں پتہ چلتی نظر آئیں گی۔ جب ہم پڑھیں گے تو فقط یہ نہیں کہ یہ 7 آیتیں ہیں ہم نے جلدی جلدی پڑھی اور اس کے بعد اپنی نماز کو تمام کیا، نہیں، جب ان آیتوں کو پڑھا آل محمد کی عظمت ہماری نگاہوں کے سامنے آ گئی، اور جب ہم نے پڑھا تو یہ سمجھ کر پڑھا کہ یہ قصیدہ علی ابن ابی طالب ہے، کہ جس کے پڑھنے کا پروردگار عالم نے اتنا ثواب رکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ پڑھیے تو آپ کو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اور کیا مقام اس علی ابن ابی طالب کا کہ جس کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ اگر پھیلے تو سمندروں پر محیط نظر آئے، اور سمٹیں تو بے کے نقطے میں نظر آئے۔ سمٹیں تو بے کے نقطے کا عکاس ہے علی، اور پھیلے تو تابہ سورہ والناس ہے۔ مگر اس گھرانے کی جتنی عظمتیں، جتنی رفتیں، جتنی فضیلتیں ہیں، اس گھرانے کے مصائب بھی اتنے ہیں۔ ہم ختم ہو جائیں گے مگر اس گھرانے کے مصائب ختم نہیں۔ 7 محرم الحرام بڑا قیامت کا دن ہے حضرت۔ آپ فرش عزا پر آ کر بیٹھ گئے، آج آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ نے ایک شہزادے کو پرسا دینا، اس اجڑی ہوئی ماں کو جو ایک یتیم لے کر کربلا میں آئی، اس کو پرسا دینا۔ مگر 7 محرم یہ اتنا قیامت کا دن ہے کہ میں اپنی ہر مجلس میں کہتی ہوں کہ یہ دن آل محمد کے بچوں پر کربلا میں بڑا سخت تھا۔ اور کیوں سخت تھا؟ کہ 7 محرم سے ان بچوں کے کوزے سوکھ گئے تھے، آل محمد کے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ اور یہ 7 محرم کا دن وہ دن ہے کہ جب لشکر آدھا میں طبل بج رہے تھے، جب لشکر آدھا میں ڈھول بج رہے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا یہ طبل کیوں بج رہے ہیں؟ تو کہا کہ آج شمر جو ہے وہ کربلا میں آتی ہے، جہاں ہم ام فروا کو پرسا دیں گے وہیں ہم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کا بھی پرسا دیں گے۔ عزادارہ نے ایمان، خدا نہ کرے کس کی آس ایسے ٹوٹے جیسے کربلا میں سکینہ کی آس ٹوٹ گئی۔ بڑی آس تھی سکینہ کو، بچوں کو ساتھ لے کر آئی تھی نا، اور بچے خیمے کے دروازے پر کھڑے تھے، اور کس لیے کھڑے تھے؟ کہ سوکھے ہوئے کوزے ہاتھ میں تھے، اور شہزادی بار بار ان بچوں کو کہہ رہی تھی کہ بچوں گھبراؤ نہیں، میرا چچا ابھی پانی لے کر آ جائے گا۔
مگر وہ کوزے زمین پر کب گرے کہ جب پانی تو نہیں آیا، مگر عباس کے لہو میں ڈوبا ہوا علم جو ہے وہ خیمے میں آ گیا۔ یہ 7 محرم کا دن، یہ اس حسین کے بچوں کی پیاس کا دن، یہ 7 محرم کا دن اس شہزادے سے منسوب ہے کہ جس کی ماں کس انداز میں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے، کہ جب شب عاشور ہر ماں نے اپنے بچے کو تیار کیا، کوئی ماں چراغ جلائے ہوئے بیٹھی ہے، ایک 18 برس کی جوانی کی تصویر دیکھ رہی ہے اور دل میں یہ خیال کرتی ہے کہ نہ جانے کل مجھے یہ چہرہ دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کوئی ماں جو ہے وہ پہلو میں 2 بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، کبھی دادا کی شجاعت کے قصے سناتی ہے، کبھی نانا کی شجاعت کے قصے سناتی ہے، کیونکہ جانتی ہے عالم غیر معلمہ ہے، جانتی ہے میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مارکا بہت سخت ہے، میرے بچے ڈر جائیں۔ اس لیے بچوں کے جوش اور ولولے کو اجاگر کرنے کے لیے دادا اور نانا کی شجاعت کے قصے سنا رہی ہے۔ اور کہیں کوئی ماں ایسی ہے کہ ایک خیمہ کا منظر یہ ہے کہ 2 چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے، اور کتنے چھوٹے، ایک 6 ماہ کا بچہ آغوش میں اور دوسری آغوش میں ایک 3 برس کی بچی بیٹھی ہوئی ہے، کبھی ایک کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی دوسرے کا چہرہ دیکھتی ہے۔ بار الہ میرے بچے تو بہت چھوٹے ہیں، کل حسین کے لیے ہر ماں اپنی قربانی پیش کرے گی تو میں حسین کے لیے کیا قربانی پیش کروں گی؟ جانتی نہیں ہے ام رباب کہ تیری قربانی تو اتنی قبول ہوگی کہ کوئی شہید ہوگا تو ایک وار سے ہوگا، مگر تیرا لال تو وہ ہے کہ کہیں تلوار سے ہوگا، کہیں نیزے سے ہوگا، کہیں ہرملا کے تیر سے ہوگا۔ عزاداران امام ایک شب ایک خیمے کا منظر یہ ہے کہ ایک ماں بیٹھی ہوئی ہے، ایک یتیم کو 12 برس کے بچے کو دیکھ رہی ہے اور یہ خیال کر رہی ہے کہ اس کا تو باپ بھی سر پر سلامت نہیں ہے۔ ارے کل کے مارکے میں اپنی جانب سے اس ہدیے کو پیش کروں گی، میں اپنی جانب سے کیسے اس ہدیے کو پیش کروں گی؟ عزادارو تاریخ نے کہا 10 محرم الحرام کی صبح اذان علی اکبر سے طلوع ہوئی، ایک مرتبہ اذان علی اکبر کی بلند ہوئی ہے، بیبیوں کے خیمے میں یہ آواز پہنچی، بیبیوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ وہ شہزادیاں جانتی ہیں کہ آج یہ آواز کانوں میں آ رہی ہے، کل کا دن وہ ہوگا کہ یہ بیویاں ترس جائیں گی اور یہ آواز کان میں نہیں آئے گی۔ ایک مرتبہ ابتدا ہو گئی، اصحاب کے لاشیں آنے لگے، جناب مسلم کے بچوں کے لاشیں آ گئے، جناب زینب کے بچوں کے لاشیں آ گئے۔ اب منزل وہ ہے کربلا میں کہ ایک مرتبہ جناب قاسم حسین کے خیمے سے ماں کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں، اے مادر گرامی ہمیں امو جنگ کی اجازت نہیں دیتے، اے مادر گرامی اب تو آن محمد کے لاشیں بھی آ گئے۔ عزاداران امام، اس ماں نے ایک مرتبہ جناب قاسم کی آستین کو پلٹا، اور یہ کون سی آستین تھی کہ جس پر تعویذ امام حسن نے باندھا ہے، اور امام حسن مجتبی نے 3 برس کے جناب قاسم ہیں، اور 3 برس کے جس وقت جناب قاسم باپ کے سرحانے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ امام حسن نے جس وقت وصیتیں کی ہیں، ان وصیتوں میں ایک تعویذ جناب قاسم کے بازو پر باندھ کر کہا، قاسم جب سب سے کڑا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ اور وہ تعویذ کب کھلا؟ ام فروہ نے آستین کو پلٹا، اس تعویذ کو کھولا، اس تعویذ کو لے کر حسین کے خیمے میں پہنچی ہے۔ تاریخ نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ام فروہ اس انداز میں حسین کے خیمے میں آئی ہے۔ حسین تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی کھڑے ہوئے ایک مرتبہ علی کی بہو نے اس تعویذ کو آگے کیا، اور جیسے ہی حسین ابن علی نے اس تعویذ کو دیکھا، میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عزادار و مشکل کشا کا بیٹا ہے، بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، لبوں سے بوسا دیا۔ ایک مرتبہ کہا کہ قاسم بڑی کڑی سفارش لے کر آئے ہو، بیٹے میں تمہیں اب کیسے روک سکتا ہوں؟ ارے واحد یہ شیر تھا جس کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے، اور جب حسین نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے تو ایک مرتبہ حسین نے بنائے لے کر کہا کہ قاسم آج تو بھائی کی تصویر بن گئے، آج تو ایسا لگتا ہے کہ حسن میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ عزاداروں ایک مرتبہ جناب قاسم کو سینے سے لگایا ہے، اور وہ تاریخ ساز جملہ کہ جس کو تمام علماء نے
کہتے ہیں اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ میرے مولا نے پوچھا، کہا قاسم موت کو کیسا پاتے ہو؟ کہا کہ چچا موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ یہ جواب سننا تھا کہ حسین کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، اور جناب قاسم اتنے کمسن تھے کہ حسین نے آغوش میں لے کر گھوڑے پر سوار کیا، اور جب سوار کیا تو جناب عباس اور جناب حسین پیچھے پیچھے سے چلے ہیں۔ عزادارو جناب قاسم میدان میں پہنچے، اور جب میدان میں پہنچے تو ایک مرتبہ اپنی تلوار نکال کر رٹس پڑھتے ہوئے نظر آئے کہ میں علی کا پوتا ہوں، میں عباس کا شاگرد ہوں۔ فرزدق کے بیٹوں کو فنار کیا، فرزدق کو فنار کیا، اور ایک بار میں 12,000 کا لشکر جو ہے وہ جانب کوفہ کی جانب دھکیلا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ منظر دیکھا ہے، ایک مرتبہ ابن سعد کی آواز بلند ہوئی، کہا کہ اس بچے کو چھوٹا بچہ مت سمجھنا، یہ عباس کا شاگرد ہے، یہ علی کا پوتا ہے۔ بس جیسے ہی اس آواز کا بلند ہونا تھا، فوجیں سمٹنے لگی، اور کتنی فوجیں سمٹی ہیں، اتنی سمٹ گئیں کہ فروا کا چاند بادلوں میں چھپ گیا، اور جیسے ہی بادلوں میں چھپا وہ منزل آئی ہے کہ جناب قاسم زخموں سے چور چور ہو گئے، اور جب زخموں سے چور چور ہوئے، کربلا میں جو شہید گرا اس نے حسین کو مدد کے لیے پکارا، مگر یہ قاسم کربلا کا واحد شہید ہے۔ جب گھوڑے سے زمین پر گرا نا تو ایک مرتبہ حسین کے خیمے کو دیکھ کر حسین ابن علی کو آواز نہیں دی، بلکہ ماں کے خیمے کو دیکھ کر کہا اماں قاسم گر گیا۔ جیسے ہی اس آواز کا بلند ہونا تھا، عزادارو کربلا میں قیامت مچ گئی۔ عباس کی تلوار بے نیام ہوئی، حسین کی تلوار بے نیام ہوئی، حسین ابن علی دوڑتے ہوئے میدان کی جانب چلے۔ عزادارو جیسے ہی ان تلواروں کو بے نیام دیکھا، فوج اشکیاں میں ہلچل مچ گئی، اور اس انداز میں ہلچل مچی کہ دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب آ گئے، ارے بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب آ گئے۔ ارے زیارت ناہیہ میں میرا 12واں امام کہتا ہے، میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ کر دائیں سے بائیں ہو گئیں اور بائیں سے دائیں ہو گئیں۔ عزاداران امام، ارے جب حسین ابن علی قاسم کے لاشے پر پہنچے، ارے سرزمین کربلا پر قاسم نظر نہ آیا۔ ایک مرتبہ امام وقت نے قاسم کو آواز دی، کہا قاسم کہاں ہو، جواب دو۔ ارے کوئی جواب نہ ملا۔ ارے پھر آواز دی، کہا قاسم کہاں ہو، جواب دو۔ پھر کوئی جواب نہ ملا۔ اب تیسری مرتبہ میرے مولا نے ایک سرزمین کربلا پر ارے اس آواز کو بلند کیا، امام وقت حکم دے رہا ہے۔ جیسے ہی اس آواز کا بلند ہونا تھا، سرزمین کربلا پر قاسم کی لاش کے ٹکڑے تڑپنے لگے۔ حسین ابن علی نے دامن پھیلایا، ایک ٹکڑا یہاں سے اٹھایا، ارے دوسرا ٹکڑا وہاں سے اٹھایا، ارے دامن میں ایک گٹھڑی کی صورت میں ارے لاشائے قاسم کو لے کر چلے۔ عزاداران امام عثمان کے خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ ارے بیویوں نے فروا کو گھیرا کیا، اے شہزادی تیرے بچے کا لاش آ رہا ہے۔ عزادارو جیسے ہی یہ سنا، ایک مرتبہ فروا نے ارے ان بیویوں کو مخاطب کر کے کہا، ارے باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، آئے کیسے لاشیں میرے بچے کی بارات آتی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔ قاسم کی لاش آئی جب خیمہ حرم میں، قاسم کی لاش آئی، ڈوبی تھی خاک و خون میں، ڈوبی تھی خاک و خون میں، سہرے کی خوشنمائی جب خیمہ حرم میں، قاسم
लाश आई। जब ख़ैमाए हरम में कासिम की लाश आई। इब्ने हसन की मैयत पामाल हो रही थी। इब्ने हसन की मैयत पामाल हो रही थी। इब्ने हसन की मैयत पामाल हो रही थी। मट्टी पे बन रहे थे नक्शे का पहनाई। जब ख़ैमाए हरम में कासिम की लाश आई। जब ख़ैमाए हरम में कासिम की लाश आई। है तस्वीर मुस्तफा पर हसरत से एक नजर की। तस्वीर मुस्तफा पर हसरत से एक नजर की। तस्वीर मुस्तफा पर हसरत से एक नजर की। गठड़ी में शाहिदी ने कासिम की लाश उठाई। जब ख़ैमाए हरम में कासिम की लाश आई। जब ख़ैमाए हरम में कासिम की लाश आई। इब्ने हसन की मैयत पामाल हो रही थी। इब्ने हसन की मैयत पामाल हो रही थी। मट्टी पे बन रहे थे नक्शे का पहनाई। जब ख़ैमाए हरम में कासिम की लाश आई। जब ख़ैमाए हरम में कासिम की लाश आई। बाबा को रोते रोते रूठी कुछ इस तरह से। बाबा को रोते रोते रूठी कुछ इस तरह से। बाबा को रोते रोते रूठी कुछ इस तरह से। आवाज़ की चहेती जिंदा से घर लाई। जब ख़ैमाए हरम में कासिम की लाश आई। जब ख़ैमाए हरम में कासिम की लाश आई। ये मजलिसे अब तक जारी रहे न क्यों कर। ये मजलिसे अब तक जारी रहे न क्यों कर। ये मजलिसे अब तक जारी रहे न क्यों कर। ज़ैनब ने सबसे पहले मातम की सब छाई। जब ख़ैमाए हरम में कासिम की लाश आई। जब ख़ैमाए हरम में कासिम की लाश आई। जब ख़ैमाए हरम में कासिम की लाश आई।